بہت ایگزمپلری لڑکی تھی. اتنی بے چینی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا, یہ پیسے والے لوگ ہیں. اینڈ ایز اے فیمیل مجھے اتنا ایک ہوپ ملا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی انصاف ہو سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, نور مقدم کے حوالے سے آپ لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے, چونکہ نور مقدم کیس میں ایک فیصلہ آ چکا تھا, اس کے بعد اس کیس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اور آج سے 3 دن پہلے اس کیس کے اندر ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے. وہ لوگ جو بہت پریشان ہو رہے تھے اور کہتے تھے, سوال اٹھاتے تھے ہمارے نظام انصاف پر, ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. یہ خبر آپ بہت سے لوگوں سے سن چکے ہوں گے, لیکن اس خبر کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کو بھی کسی نے نہیں بتائی ہوں گی. ساتھ میں آپ کو آج میں نور مقدم کی ایک دوست سے ملاؤں گی, ایک دوست جس نے نور مقدم کے ساتھ بہت سا وقت گزارا, نور مقدم کے ساتھ بڑے ٹائم ساتھ رہی, اس کی اچھی اور بری تمام عادتوں سے وہ واقف تھی اور اس دن وہ وہاں کورٹ میں موجود بھی تھی. یہی اس کی دوست ہے جس کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں پہلے شیئر بھی ہم لوگوں نے کی تھیں, لیکن اس دفعہ اس کی دوست نے بہت ہی کھل کے کچھ باتیں کی ہیں. وہ جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, کچھ نور مقدم کے اپنے حوالے سے, کچھ اس کی باتیں, کچھ بچپن کی یادیں, اور ایک خواب جو ہے اس نے نور مقدم کے حوالے سے دیکھا اور پھر اس خواب کی حقیقت جو اس نے بیان کی. کچھ ایسی چیزیں بڑی دل کو چھو لینے والی ہے وہ سب, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس دے دوں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کے جو مرکزی مجرم ہے ظاہر جعفر, اس کی سزائے موت کے خلاف اپیل جو ہے, اپیل کی گئی تھی اس کی سزائے موت کے خلاف, تو اس اپیل کو نہ صرف مسترد کر دیا ہے بلکہ ریپ کے جرم میں انہیں جو سزا دی گئی تھی اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے. جی ہاں, آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اسلام آباد کی جو مقامی عدالت ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا, ظاہر جعفر کو قتل کا الزام ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی گئی تھی اور ریپ کے الزام کے تحت اسے 25 سال قید بامشقت جو ہے وہ سنائی گئی تھی. اغوا کا جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید جبکہ 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی تھی. اچھا, اب اس کیس میں یہ ظاہر جعفر کے جو ملازمین ہیں ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. اب مقامی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں جب کوئی فیصلہ جاتا ہے نا, جب وہاں پہ ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, چاہے آپ کو بھلے کتنا ہی پتہ ہو کہ آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہے, چاہے آپ کو بھلے کتنا ہی پتہ ہو کہ تمام جو شواہد ہے وہ آپ کے حق میں ہے, لیکن فیصلے کا جو ایک ٹینشن ہوتی ہے, فیصلے آنے کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے. اور وہ پریشر ہم نے دیکھا تھا نور مقدم کے والد کے چہرے پر, ہم نے وہ پریشر دیکھا تھا اس کے گھر والوں کے چہرے پر. اس کی والدہ جو ہے اس ہیئرنگ میں نہیں آئی تھیں کیونکہ بار بار اس تک تجربے سے گزرنا اور اس تکلیف دہ یادوں سے دوبارہ سے گزرنا, ظاہر سی بات ہے بیٹی کی یادیں تو کبھی بھلائی جا ہی نہیں سکتی نا. وہ بیٹی جو ان کو بہت پیاری تھی, وہ بیٹی جو وہ کہتی کہ ہماری سب سے پیاری بیٹی تھی, ہماری سب سے اسپیشل بچہ تھا وہ, تو وہ بچہ جو ہے اس کی یادیں وہ تو اب ساری زندگی ان ماں باپ کے ساتھ رہیں گی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سائیکل جب الٹا ہوتا ہے نا, ایک قدرت کا نظام ہے کہ بڑے پہلے جاتے ہیں پھر چھوٹے جاتے ہیں, لیکن جب چھوٹے پہلے جاتے ہیں نا تو پھر بڑے جو ہے نا وہ بس رہ جاتے ہیں, بس وہ صرف وقت گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, انہیں حوصلہ دے. اس کی دوست نے بھی کچھ بڑی خوبصورت باتیں کہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا کہ پیر کے روز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے عامر فاروق, ان کی سربراہی میں ڈویژن بینچ تھا, اور اس کیس میں جو فیصلہ تھا اسے سب کو ایک طرح سے بہت مطمئن کیا, کیونکہ ظاہر جعفر کو جو دی گئی 25 سال قید بامشقت تھا اس کو بھی سزائے موت میں بدل دیا گیا. اور یہ تمام چیزیں, یہ جب فیصلہ آیا اس وقت جو والد تھے نور مقدم کے, ظاہر سی بات ہے وہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی بہت خوش تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹی جو اس دنیا میں نہیں رہی, ایک بڑا تلخ ان کی زندگی کا یہ دور ہے, لیکن ایک اطمینان تھا ان کے چہرے پر. اور ظاہر جعفر کے والدین جو ہیں ذاکر جعفر, عصمت آدم جی, ان سمیت آپ کو یاد ہی ہے کہ اس مقدمے میں جو نامزد دیگر ملزمان تھے انہیں اس وقت بری کر دیا گیا تھا. اس میں اس ادارے کے جو ملازمین تھے وہ بھی شامل تھے جو سب وہاں پہ سب سے پہلے پہنچے تھے. اور اب جو فیصلہ ہے وہ اس کے مطابق تو اس کو سزائے موت دی جانی ہے. کب دی جانی ہے؟ جب ہوگا یہ تمام سب کچھ, جو ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے اپڈیٹس آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں, آپ کو بتاتی رہتی ہوں. لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ اس نے ایک طرح سے ایک تاریخ جو ہے وہ رقم کی ہے, اور اس میں مزید جو اپڈیٹس ہوں گی. لیکن نور مقدم کی والدہ جو ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچی, لیکن نور مقدم کی ایک دوست جو ہے وہ یہاں پر پہنچتی ہے اور اپنی دوست کی یادوں کے ساتھ یہاں پہ پہنچتی ہے. نور مقدم کو کیسا پایا, نور مقدم کی بچپن کی کچھ یادیں, کچھ باتیں ذرا سنتے ہیں نور مقدم کی دوست کی زبانی. نور ایک بہت ایگزمپلری لڑکی تھی, اور یہ جو ورڈکٹ آیا ہے, دس ہیز شیپڈ ایوری تھنگ فار وومین, اٹ ہیز گیون دم اے بیک بون, اینڈ انشاءاللہ
अब आइंदा भी जो बाकी केसेस हैं जो लटके हुए हैं उनका भी अच्छा इंशाल्लाह होगा। तो इतना सुकून आया है, आई couldn't sleep for the past few nights क्योंकि एक इतनी बेचैनी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। ये पैसे वाले लोग हैं, पता नहीं कि किसी को वो ना कर लें, ब्राइब ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक तो एज नूर्स फ्रेंड मुझे बहुत सुकून मिला, एंड एज अ फीमेल मुझे एक होप मिला है कि हमारे मुल्क में भी इंसाफ हो सकता है, और हमारी औरतों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि यू कैन सी, यू विल गेट जस्टिस। अगर खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हुआ, यू कैन स्पीक अप। हमारी औरतें सारी डरती हैं, कुछ हो कुछ बुरा हो कुछ बोलने से डरती हैं। लेकिन अब विद दिस वी कैन सी दैट जैसे शौकत अंकल हैं, इन जैसे बाप हैं, इन जैसे बाप अल्लाह सबको दे। और ये खड़े हुए हैं सारी औरतों के लिए, नॉट ओनली फॉर नूर, ही स्टैंडिंग अप फॉर ऑल द वुमेन अराउंड पाकिस्तान। नूर एक ऐसी थी जैसे एक हीरा हो। मैं उसको जानती हूँ सिंस आई वाज 11। हम कोरिया में साथ होते थे, और वो मेरे से 4 साल बड़ी थी, लेकिन हमारा एक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ कोरिया से वो जब अमेरिका गई तब भी हम कांटेक्ट में थे। जब वो पाकिस्तान वापस आई तो हमारा बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया था। इवन हम लोग रातें एक दूसरे के साथ गुजारते थे, हम लोग इस्लाम की बातें करते थे। शी वाज सो इंटेलिजेंट, शी वाज सो philosophical, and she was so bright, and she was unlike anyone। दुनिया में मैंने कभी कोई ऐसी लड़की नहीं देखी, नो इंसान नहीं देखा जो इतना खूबसूरत, इतना साफ दिल, और वो हर इंसान के अंदर बहुत अच्छाई देखती थी। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी थी और खामी भी थी कि वो सिर्फ यही समझती थी कि बस लोग इंसान जो हैं अल्लाह के दिए हुए हैं, और इंसान बुरा नहीं कर सकता। और इसीलिए she used to speak up for women rights, she used to speak up for human rights, she used to go and stand up for anyone who doesn't have a voice, she used to stand up for animal rights। वो बस हर चीज़ में वो बहुत पैशनेट थी, और बहुत मैं कहती हूँ कि शी वॉज जन्नती जब वो ज़िंदा भी थी, और अब भी मुझे यकीन है कि वो जन्नत में। कैपिटल पनिशमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट पनिशमेंट जो इनके साथ हो सकती है। दे शुड सफ़र, दे शुड सी the effect of what they did, the effect that it has on humanity, and they should be punished। और publicly hang किया जाना चाहिए। public देखे कि what will happen if you do something like this। इतना बुरा मर्डर, ये इंसान की जान लेना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। कैसे कोई बंदा कर सकता है? ये तो दरिंदा था। इसके साथ जो भी हो वो पब्लिकली होना चाहिए। ही शुड गेट मैक्सिमम पनिशमेंट, एंड एवरीवन शुड सी द इफेक्ट एंड द इम्पैक्ट नूर्स केस हैड। एंड इससे एक औरतों को भी एक वो मिलेगी कि द पीपल हु डू अस रॉन्ग, दे आर गेटिंग पनिश्ड। दे हैव टू बी एबल टू सी दैट टू, कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और वो बाहर निकलने की उनके अंदर ताकत आए।